یہ جب تک اس گھر میں رہے گی میرے بیٹے پر ہر نحوست رہے گی۔ ساس کے ان الفاظوں نے جیسے میری روح کو چیر کر رکھ دیا اور پھر اچانک اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈنڈا میرے بازو پر زور سے آ لگا۔ میں درد سے کرا اٹھی مگر کسی نے میری آواز نہیں سنی کیونکہ اس گھر میں میری آواز کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یتیم تھی، میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے اور شاید یہی وجہ تھی کہ مجھے ہر وقت کمزور سمجھا جاتا تھا۔ شادی کے بعد میں نے پوری کوشش کی کہ اس گھر کو اپنا بنا لوں، ہر صبح جلدی اٹھ کر کام کرنا، ہر کسی کا خیال رکھنا، ہر بات ماننا، مگر اس کے باوجود مجھے کبھی اپنائیت نہیں ملی بلکہ ہر دن میرے لیے ایک نئی آزمائش لے کر آتا تھا۔ میرے شوہر جو کبھی میرے لیے سب کچھ تھے اب مجھ سے نظریں چراتے تھے کیونکہ ان کا کاروبار مسلسل نقصان میں جا رہا تھا اور اس نقصان کا الزام بھی کسی نہ کسی طرح مجھ پر ڈال دیا جاتا تھا۔ ساس ہر وقت یہی کہتی کہ میرے قدم اس گھر کے لیے منحوس ہیں اور میں جتنی دیر یہاں رہوں گی اتنی ہی تباہی آئے گی۔ میں خاموشی سے سب کچھ سہتی رہی کیونکہ میرے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ ایک دن جب حالات حد سے بڑھ گئے تو میرے شوہر نے غصے میں آ کر مجھے گھر سے باہر دھکا دے دیا۔ میں زمین پر گری اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اسی لمحے میرا دیور جو مجھ سے 3 سال چھوٹا تھا دروازے کے پاس کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً میرے پاس آیا اور مجھے سہارا دیا۔ اس کی آنکھوں میں ہمدردی تھی جو مجھے اس گھر میں کبھی کسی کی آنکھوں میں نظر نہیں آئی تھی، مگر یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والا تھا کیونکہ جیسے ہی ساس نے ہمیں ایک ساتھ دیکھا اس نے چیخنا شروع کر دیا اور مجھ پر بدکاری کا الزام لگا دیا۔ اس کے الفاظ زہر سے بھی زیادہ خطرناک تھے اور اس نے بغیر کسی ثبوت کے میرے کردار کو مٹی میں ملا دیا۔ میں حیران تھی کہ ایک بے گناہ پر اتنا بڑا الزام کیسے لگایا جا سکتا ہے، مگر اس گھر میں سچ کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ میرے شوہر نے بھی بغیر کچھ سوچے سمجھے ساس کی بات مان لی اور غصے میں آ کر مجھے طلاق دے دی۔ اس لمحے میری دنیا ختم ہو گئی۔ میں نہ صرف گھر سے نکالی گئی بلکہ میری عزت بھی مجروح کر دی گئی۔ میں در بدر بھٹکتی رہی، ہر دروازہ میرے لیے بند تھا اور ہر چہرہ مجھ سے منہ موڑ لیتا تھا۔ آخر کار مجھے ایک تولیے کے کارخانے میں نوکری مل گئی جہاں میں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا، مگر دل کے اندر ایک ایسا زخم تھا جو ہر گزرتے دن کے ساتھ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ 3 سال گزر گئے اور میں نے اپنے آنسوؤں کو چھپا کر جینا سیکھ لیا تھا۔ کارخانے کی مشینوں کی آواز اب مجھے اپنے دل کی چیخوں سے کام لگتی تھی۔ میں نے محنت کو اپنا سہارا بنا لیا تھا اور دن رات کام کر کے خود کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتی تھی، مگر ماضی کے سائے اب بھی میرے پیچھے تھے۔ ایک دن اچانک خبر آئی کہ وہ فیکٹری کسی اور نے خرید لی ہے۔ سب مزدوروں میں چہ مگوئیاں شروع ہو گئیں کہ نیا مالک کیسا ہوگا، سخت ہوگا یا نرم، مگر میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ جب وہ دن آیا اور نیا مالک فیکٹری میں داخل ہوا تو میری سانس رک گئی۔ میں نے جیسے ہی اس چہرے کو دیکھا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہی شخص تھا جس نے 3 سال پہلے مجھے سہارا دیا تھا۔ میرا دیور اب اس فیکٹری کا مالک بن چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی نرمی تھی مگر اب اس کے چہرے پر ایک وقار بھی تھا۔ اس نے سب کے سامنے کچھ نہیں کہا مگر اس کی نظریں بار بار میری طرف اٹھ رہی تھیں جیسے وہ بہت کچھ کہنا چاہتا ہو۔ کچھ دن گزرے اور پھر ایک دن مجھے اس کے دفتر میں بلایا گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں ڈرتے ہوئے اندر گئی تو وہ خاموشی سے کھڑا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ وہ مجھے نکاح کا پیغام دینا چاہتا ہے۔ اس کے الفاظ سن کر میرے اندر جیسے طوفان آ گیا۔ ماضی کی ساری تلخیاں ایک لمحے میں میرے سامنے آ گئیں۔ وہ الزام، وہ طلاق، وہ بے عزتی، سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ میں نے غصے اور دکھ میں بغیر کچھ سوچے سمجھے انکار کر دیا اور
تیزی سے وہاں سے نکل آئی، مگر جیسے ہی میں کمرے سے باہر آئی تو میرا دل بوجھل ہو گیا۔ میں رک گئی اور میری سانسیں بھاری ہو گئیں۔ میں سوچنے لگی کہ کیا واقعی میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے؟ وہ شخص جس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا، کیا وہ واقعی غلط تھا، یا میں اپنے ماضی کے زخموں کی وجہ سے ایک نئی زندگی کا دروازہ بند کر رہی تھی؟ میرے قدم جیسے زمین سے چپک گئے تھے اور میں ایک لمحے کے لیے پتھر ہو گئی، کیونکہ مجھے احساس ہوا کہ زندگی مجھے ایک اور موقع دے رہی ہے، مگر اس بار فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے کہ میں ڈر کے پیچھے ہٹ جاؤں یا ہمت کر کے آگے بڑھوں اور اپنی تقدیر خود لکھوں۔ میں دروازے کے پاس کھڑی تھی اور میرا دل ایسے دھڑک رہا تھا کہ میں ڈر کے پیچھے ہٹ جاؤں یا ہمت کر کے آگے بڑھوں، اور میں دروازے کے پاس کھڑی تھی اور میرا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی مجھے دوبارہ اسی موڑ پر لا کھڑا کرے گی جہاں ایک فیصلہ میری پوری قسمت بدل سکتا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی تو ماضی کے تمام مناظر ایک کر کے سامنے آنے لگے۔ ساس کے سخت الفاظ، شوہر کی بے رخی، وہ جھوٹا الزام، وہ رات جب میں سڑک پر اکیلی تھی، اور پھر وہ لمحہ جب ایک شخص نے مجھے سہارا دیا تھا۔ وہی شخص آج میرے سامنے ایک نیا رشتہ لے کر کھڑا تھا، مگر میرے اندر خوف بھی تھا اور غصہ بھی۔ میں نے خود سے سوال کیا کہ کیا میں دوبارہ کسی پر یقین کر سکتی ہوں؟ کیا میں پھر سے ٹوٹنے کا خطرہ مول لے سکتی ہوں؟ اسی کشمکش میں ڈوبی ہوئی میں نے ہمت کر کے واپس پلٹنے کا فیصلہ کیا۔ میرے قدم آہستہ آہستہ دفتر کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھولا تو وہ اب بھی وہیں کھڑا تھا، جیسے میرے جواب کا انتظار کر رہا ہو۔ اس نے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک خاموش امید جھلک رہی تھی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ میں نے جلدی میں فیصلہ کیا تھا اور میں سچ جاننا چاہتی ہوں کہ اس دن کیا ہوا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا کہ اس نے ہمیشہ مجھے ایک عزت دار عورت سمجھا، اور اس دن بھی وہ صرف میری مدد کر رہا تھا، مگر حالات نے سب کچھ بدل دیا۔ اس نے بتایا کہ اس نے اس گھر کو اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ وہ اس جھوٹے الزام کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا، اور اس نے اپنی محنت سے یہ مقام حاصل کیا تاکہ ایک دن سچ کے ساتھ کھڑا ہو سکے۔ اس کی باتوں میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، اور پہلی بار مجھے لگا کہ شاید دنیا میں سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ میرے دل کا بوجھ آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں نے 3 سال صرف اپنے دکھ کو تھامے رکھا اور زندگی کو آگے بڑھنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ آنسو کمزوری کے نہیں بلکہ ایک نئے آغاز کے تھے۔ میں نے دھیرے سے کہا کہ اگر وہ آج بھی اسی عزت اور سچائی کے ساتھ میرے ساتھ کھڑا ہے تو میں اس رشتے کو ایک موقع دینا چاہتی ہوں۔ اس کے چہرے پر ایک سکون بھری مسکراہٹ آ گئی، جیسے اس نے برسوں کا انتظار جیت لیا ہو۔ اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ شاید اللہ نے میرے لیے ایک بہتر راستہ رکھا تھا، مگر مجھے وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ تمام آزمائشیں برداشت کرنی تھیں۔ میں نے اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور دل میں ایک نیا حوصلہ لے کر آگے بڑھ گئی، کیونکہ اب میں جان چکی تھی کہ انسان کی اصل طاقت اس کے زخم نہیں بلکہ ان زخموں سے سیکھ کر آگے بڑھنے میں ہے۔ نکاح کے بعد میری زندگی نے ایک ایسا رخ لیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں اب اسی فیکٹری میں کام کرتی تھی، مگر ایک کمزور کی طرح نہیں بلکہ ایک عزت دار حیثیت کے ساتھ۔ مگر اس کے باوجود میں نے اپنے ماضی کو کبھی نہیں بھلایا۔ میں نے وہی سادہ زندگی اختیار کی اور محنت کو اپنا شعار بنایا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ انسان کو اصل مقام اس کی عاجزی دیتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ہماری زندگی میں سکون
آتا گیا، مگر ایک دن اچانک ماضی نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب میرے سابق شوہر اور اس کی ماں فیکٹری میں آئے، ان کے چہروں پر وہ غرور نہیں تھا جو کبھی ہوا کرتا تھا، بلکہ ایک عجیب سی تھکن اور پچھتاوا نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے نظریں جھکا لیں، جیسے انہیں اپنے کیے کا احساس ہو چکا ہو۔ میری ساس جو کبھی مجھے نحوست کہتی تھی، آج خاموش کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میرے سابق شوہر نے دھیرے سے معافی مانگی اور کہا کہ اس نے میری قدر اس وقت جانی جب سب کچھ کھو دیا۔ اس کے کاروبار کا نقصان بڑھتا گیا اور وہ تنہا ہو گیا۔ اس نے مانا کہ اس نے ساتھ جانے بغیر مجھے چھوڑ دیا تھا اور یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں خاموشی سے ان کی بات سنتی رہی۔ میرے دل میں نہ غصہ تھا، نہ بدلہ لینے کی خواہش، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا، کیونکہ وقت نے خود انہیں ان کے اعمال کا جواب دے دیا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو معاف تو کیے جا سکتے ہیں مگر بھلائے نہیں جا سکتے۔ میں نے انہیں معاف کر دیا مگر اپنے راستے الگ رکھنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اب میری زندگی ایک نئے سفر پر چل پڑی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور اپنے حال کو مضبوطی سے تھام لیا، کیونکہ اب وہ کمزور لڑکی نہیں تھی جیسے کوئی بھی الزام دے کر توڑ سکتا تھا، بلکہ میں ایک مضبوط عورت بن چکی تھی جس نے دھوکوں سے سیکھ کر اپنی پہچان خود بنائی تھی، اور یہی میری اصل کامیابی تھی۔